علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر شجاعت، آپ دیکھیں پروگرام کارپوریٹ لاؤنج۔ ناظرین، جیسے ہی فیڈرل گورنمنٹ نے بجٹ پریزنٹ کیا تو تمام لوگوں کی، تمام اداروں کی اور انسٹیٹیوشنز کی نظریں فیڈرل بجٹ کی طرف تھیں اور اس پہ بڑی ڈسکشنز ہونا شروع ہو گئیں کہ کیا رکھا ہے ہر ادارے کے لیے، صنعتوں کے لیے کیا رکھا گیا ہے، تعلیم کے لیے کیا رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے کیا رکھا گیا ہے۔ کچھ ڈسکشن اس طرح سے ہو رہی تھی کہ تعلیم اور صحت جو ہے وہ پروونشل میٹرز ہیں، پروونشل بجٹ زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور پروونشل بجٹس میں ہم دیکھیں گے کہ کس حد تک اس پہ ایلوکیشنز کی گئی ہیں، جبکہ کچھ ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ فیڈرل بجٹ میں فیڈرل گورنمنٹ کو تعلیم اور صحت پہ فوکس کرنا چاہیے تھا، کیونکہ موجودہ حالات میں پاکستان کی ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، بالخصوص کووڈ-19 کے حوالے سے۔ ہم نے آج کے پروگرام میں باقی ساری چیزوں پہ تو ہم ڈسکشن نہیں کریں گے، لیکن جو ہمارا فوکس ہوگا وہ ہوگا ایجوکیشن کا بجٹ۔ ناظرین، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 64 بلین روپیز رکھے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ہماری لیول ہیں ایجوکیشنز کے، جس میں پرائمری ہے، ٹرشری لیول ہے، اس میں پروونشل گورنمنٹس نے کچھ ڈفرینٹ ایلوکیشنز کی ہیں، لیکن بالخصوص یونیورسٹی کے جو بجٹس ہیں یا ہائر ایجوکیشن کے بجٹس ہیں، اس میں یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ جی یہ اماؤنٹ سفیشینٹ نہیں ہے، اور بہت ساری یونیورسٹیز، بالخصوص پبلک یونیورسٹی، یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس اپنے اخراجات چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور بڑے معاملات جو ہیں وہ عجیب و غریب ہیں۔ جب ہم ویسٹ کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ماڈل ڈفرینٹ نظر آتا ہے۔ وہاں پہ یونیورسٹی جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ بھی نظر آتی ہیں، اور ایچ ای سی بھی اس معاملے میں اور گورنمنٹ بھی اس معاملے میں یہ کہہ رہی ہے یونیورسٹیز کو کہ وہ اپنے فنڈز کو خود جنریٹ کریں اور اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن کو ایلیویٹ کریں۔ تو آج کے ہمارے پروگرام میں بالخصوص یونیورسٹی کی مینجمنٹ اور یونیورسٹی کوالٹی آف ایجوکیشن، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، کیا یہ گورنمنٹ کے بجٹ سے یہ ایکسکلوزیولی ڈرائیو ہوتی ہے یا یونیورسٹی اپنے ریسورسز کو خود بھی پیدا کر سکتی ہے، اور وہ کیا سولوشنز ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہماری ڈسکشن ناظرین زیادہ تر سولوشن اورینٹڈ ہوگی، اور کوشش کریں گے کہ پروگرام کے اینڈ پہ کوئی سولوشنز ہم دے سکیں۔ میرے ساتھ معروف ماہر تعلیم اور پریزیڈنٹ محمد علی جناح یونیورسٹی جناب پروفیسر ڈاکٹر زبیر احمد شیخ صاحب موجود ہیں۔ سر، ویلکم کرتا ہوں آپ کو میں شو میں۔ شکریہ شجاعت صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ جیسے ہی فیڈرل بجٹ پریزنٹ ہوا، 64 بلین روپیز تعلیم کے لیے رکھے گئے، ہائر ایجوکیشن کے لیے، تو یہ ڈفرینٹ جگہوں سے اوپینین تھی کہ جی یہ سفیشینٹ اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن جب گورنمنٹ کے حلقوں میں گورنمنٹ کے لوگوں سے ڈسکشن ہوئی ڈفرینٹ لوگوں کی، تو انہوں نے کہا جی کہ یونیورسٹیز کو اب اپنے موڈ آف آپریشن یا موڈس آپرینڈیز چینج کرنا ہوں گے، اور ابھی شاید ان کو سیلف سفیشینسی کی طرف جانا ہوگا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ شکریہ شجاعت صاحب، پہلے تو میں تمام ناظرین کو بھی سلام بھی کرنا چاہوں گا، اور آپ کا شکریہ۔ پرابلم تو بہت بڑا گریو ہے، ٹھیک ہے، 64 بلین اور پلس اگر سپلیمنٹل بجٹس بھی آ جائیں جو آ بھی سکتے ہیں ہمارے پاس، اور پھر ایون پروونشل کے اور اس کے بھی سب کے آپ ایڈ کر دیں، تو دس از ہارڈلی فیو ہنڈریڈ روپیز پر اسٹوڈنٹ جو آئے گا۔ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس میں تو جو ہے 90% آف دیٹ ول بی گوئنگ ٹورڈس میٹنگ دا سیلریز آف دی یونیورسٹیز، اور اس کی طرف ہی چلا جائے گا۔ جب 90% کسی بھی ادارے کو، کسی بھی انسٹیٹیوشن کو ہم دیکھ لیں، چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے کیا بھی ہو، اگر یہ ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں سکسیس کو میجر کرنے کے لیے، یا ان کی ایفیشنسی یا ان کے جو بھی کچھ ہے چیزوں کو میجر کرنے کے لیے، اگر 60%، 50 سے 60% تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 60% سے اوپر اگر ان کے جو ہے اس قسم کے ایکسپینڈیچرز پہ چلا جائے، جس میں ریکرنگ ہے، جس میں سیلریز ہوتی ہیں بالخصوص پہلے نمبر پہ، اور یوٹیلیٹیز وغیرہ، اگر اس سے اوپر چلے جائے تو وہ ریڈ زون میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر تو ہم 90% کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو یونیورسٹیز بیچاری جو ہے سیلریز ہی دے دیں تو بہت بڑی بات ہے، آگے کیا ڈیولپمنٹ ہونی ہے۔ سو یس، دیر از گوئنگ ٹو بی اے پرابلم۔ اب ایسے پرابلمس میں کیا کیا جانا چاہیے، میں اس پہ نہیں جا رہا کہ جو ہے نا ہمیں پرابلم جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ بڑھائے، کہاں سے بیچارے بجٹ بڑھائیں گے، تو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو لہٰذا دیر آر ویریس تھنگس، اور یہ تو ہم ایچ ای سی کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمیں ایک اس کو گلوبلی ہم لوگ کو اگر اس کو لنک کرنا ہے، اس اکنامک اسپیکٹ کو جو کہ فائنینشیل فسکل جو ہوگا ہمارا، اس کو اگر ہمیں لنک کرنا ہے سولوشنز کے لیے، تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہیومن انڈیکسز یا ہیومن اکنامی کو ہم کس طریقے سے کریں۔
رہیں گے. تو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکسز کے ساتھ اگر ہم لوگ میچ کریں گے تبھی تو ہم اسی وقت جو ہے نا ہم کوئی اس قسم کے سولوشنز پرپوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہیومن اکنامی کو ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا تو ہمارا یہ اتنا بڑا جو یوتھ کی جو ہمارے پاس جو ہے جس میں ہمارے پاس جو ہے نا ایک اچھا خاصا پاکستان کے پاس الحمدللہ یہ ایک ایبلٹی یہ ہے ایک نعمت میں کہوں گا کہ ہے کہ ہمارے پاس یوتھ اور جو ہے جو پروڈکٹیو ایج والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں 65%. تو ہمیں اس کے ساتھ کیپیٹلائز کرنے کے سولوشنز کو ہمیں سوچنا پڑے گا. اس میں آپ نے جو بڑی پرٹیننٹ بات کی وہ ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ ہمیں اس پہ ایکسکلوزیولی فوکس کرنا پڑے گا. لیکن اب اگر ہم دیکھیں موجودہ پینڈیمک میں جہاں پہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور لوگوں کے اوور آل جو ان کی انکم لیولز ہیں بہت کم ہو گئے ہیں, تو ہماری جو یونیورسٹیز کی جو ڈگریز ہم آفر کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی لیول پہ یا کالج لیول پہ ان ڈگریز میں تھوڑا سا چینج آئے گا یا کوئی سبسٹینشیل چینج آئے گا, یا ان کی ڈیوریشن کے حوالے سے ان کے اندر جو سٹف ہم آفر کر رہے ہیں کریکولم آفر کر رہے ہیں کیا اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے؟ شدید بہت سختی کے ساتھ اور بہت شدت کے ساتھ ان چیزوں کی چینج کی ضرورت ہے. دیکھیں میں اس میں پھر ایک ایمفیسائز کرنا چاہوں گا ایک ایسپیکٹ کو. ہمارے پاس یونیورسٹیز کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ہیں تو ہارڈلی جو ہے 10% آف دی یوتھ کی پاپولیشن کی ایکسیس ٹورڈز یونیورسٹیز ہے, بلکہ اس سے بھی کم 7% اور 8% ہے. لیکن لیٹس سپوز 10% ہم لوگ کرتے ہیں. اس 10% کا ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو 8-10% کے جو لوگ ہیں یہ ایکچولی جو یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتے ہیں ان کو ٹیکنیکلی انجن بننا چاہیے, کیونکہ یہ ڈرائیورز ہوتے ہیں جو دوسروں کو پل کرتے ہیں, جس میں جو ہے آپ کے بلو کالر کے جو ہے فورس ہوتی ہے یا دوسرے جو ہے انسکلڈ لیبر ہے یہ ہے, ان کے لیے یہ ڈرائیونگ فورس بنتے ہیں. تو ہمیں پہلی چیز تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ یونیورسٹی کے گریجویٹس چاہے ڈاکٹرس ہوں چاہے انجینئرس ہوں چاہے جو ہے سوشل سائنٹسٹ ہوں چاہے جو ہے مینجمنٹ سائنس کے گریجویٹس ہوں, یہ جس بھی شعبے سے جو نکل رہے ہیں جو بیچلرز کرتے ہیں پھر اس کے بعد ماسٹرز تک جا رہے ہوتے ہیں وہ تو خیر اور کم ہے, پھر پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ تو اور زیادہ کم ہے. یہ لوگ کیا ہمارے انجن بنے ہیں؟ کیا انہوں نے ایسے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کر دیے ہیں؟ کیا انہوں نے انٹرپرینوریل اسپیکٹس ان کے اندر آ گئے ہیں کہ وہ خود امپلائمنٹ جنریشن کی طرف فکر کرنا شروع کریں, یا انہوں نے ایسی انڈیجینیس پروڈکٹس بنانا شروع کر دیے ہیں, یا ایسی مینٹیلٹی رکھنا شروع کر دی ہے کہ جس سے جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ کیپٹل ورک فورس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے, یا وہ اس قسم کے جی ڈی پی کی گروتھ کا حصہ بن سکتے ہیں, نہیں بن سکتے. انفارچونیٹلی ان دا پاسٹ اٹ ہیز بین آبزروڈ کہ اس طرف ہمارے خیال نہیں گیا ہے. تو ہم لوگ کی ٹریسر اسٹڈیز قسم کی کچھ ہوئی بھی نہیں ہوتی ہیں کہ جس میں یہ پتا چلے کہ یہ جو گریجویٹس نکل رہے ہیں چاہے کسی بھی یونیورسٹی سے نکل رہے ہوں تو یہ ٹریسر اسٹڈیز ہونی چاہیے کہ یہ گریجویٹس جو نکل رہے ہیں یہ آ کر انہوں نے مارکیٹ کے اندر یا ملک کی اکنامی میں کتنا پرسنٹ جو ہے گروتھ کی طرف کیا ہے. تو لہٰذا جب میں آج جو نیگیٹو اکنامی دیکھتا ہوں, نیگیٹو جی ٹی پی کی گروتھ دیکھتا ہوں, پولیٹیکل ایسپیکٹس کو چھوڑیں جی, جس بھی پولیٹیکل پارٹی کا قصور تھا, ماضی ہے, قرضے لیے وغیرہ, اس کو چھوڑیں. لیکن مجھے جو پوائنٹ آف وری ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ ہم لوگ اس کی طرف سوچیں کہ یہ نیگیٹو جی ٹی پی گروتھ میں کیا ہم یونیورسٹی والوں کے جو گریجویٹس ہیں ان کا قصور تو نہیں ہے کہ ہم نے وہ چیز نہیں ڈیولپ کی جس کی وجہ سے جی ڈی پی کو پازیٹیو ہونا چاہیے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. دس وڈ مین کریکولم چینجز, دس وڈ مین پلانس آف اسٹڈیز کی چینجز, دس وڈ مین کہ ہمارے فیکلٹی کی جو ہے چینجز کو ہمیں سوچنا پڑے گا. دس وڈ ایون مین کہ ہمیں ایچ ای سی کے اسٹینڈرڈس کو سوچنا پڑے گا, کیونکہ ملک اس وقت کرائسس سے گزر رہا ہے. اس وقت کیو ایس رینکنگ کی طرف جانے کے لیے اور اس طرف جانے کے لیے پرواہ کرنی چاہیے, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہمیں اگر اس ملک کو جو ہے آگ سے بچانا ہے, اس ملک کو ڈوبتے ہوئے ملک کو جو ہے نا ہمیں بچانا ہے, اکنامی کو بچانا ہے, تو ہمیں کچھ اور سیکٹرز پہ توجہ دینی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں پی ایچ ڈیز کی ڈیمانڈ جو ہم کہتے ہیں ہر یونیورسٹی کے سامنے ہوتا ہے کہ پی ایچ ڈی
جی بالکل, بلکہ پی ایچ ڈی کی بیسس پہ ہی جو ہے ان کی رینکنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس چیز کو اب سٹاپ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اس وقت جو ہے کرائسس میں سے گزر رہے ہیں. ہمیں ٹیوٹ سیکٹر اور 2 سالہ ڈگریز اور اس طریقے کی ڈگریز پہ ہمیں سوچنا چاہیے جس میں کیریئر کی ٹرانزیشنز ہو سکیں, کیریئر کی چینج ہو سکے. یہ والے اسپیکٹس کو ہمیں سوچنا پڑے گا. ہاں اچھے خواب ہیں, پی ایچ ڈیز کا ہونا, ریسرچ کلچر کا ہونا وغیرہ, وہ سارے کے سارے چیزیں ہیں, لیکن پرابیبلی سر جو ڈگری پروگرام کے حوالے سے بالخصوص آپ نے کہا کہ 2 سالہ ڈگری پروگرامز, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 سالہ ڈگری پروگرامز کچھ لوگوں کے لیے, بہت سارے لوگوں کے لیے افورڈیبل نہیں رہے گا, اور 2 سالہ ڈگری پروگرام یا 1 سال کا ایسا پروگرام جو کہ ڈپلوما ٹائپ کو, یہ بھی یونیورسٹی لیول پہ انٹروڈیوس ہونے چاہیے؟ بالکل جی, میں اسٹرانگلی اس کو سپورٹ کروں گا. میں آپ کو بتاؤں بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ہماری, جس طرح سے پنجاب یونیورسٹی ہے, کراچی یونیورسٹی ہے, سندھ یونیورسٹی ہے, اس طرح کی بہت ساری جو پبلک سیکٹر کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, جس میں ایک یونیورسٹی کے اندر 50-50 ہزار اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان یونیورسٹیز میں اتنے 4 سالہ پروگرام, اور دوسری یونیورسٹیز میں ان کا ہی قصور نہیں کر رہا, ان دوسری یونیورسٹیز میں بھی 4 سالہ پروگرام چل رہے ہیں جو بالکل عجیب جو ہے ڈسپلنس میں ہیں, جن کی جو ہے ڈیمانڈ ہوگی نہیں, اور وہ بیچارے جو ہے نا انمپلائڈ بن کر نکلیں گے. میرا خیال ہے کہ ان کو چینج کر کے مارکیٹیبل اسکلس میں 1 سالہ پروگرام کے ڈپلوماز, اور پھر اس کے بعد لائف لانگ لرننگ کانسیپٹ میں نکل جائیں, پھر واپس آنا چاہیں تو آ جائیں. ایچ ای سی کی پالیسیز کے 4 سال کی ڈگری کو میکسیمم 6 سال میں آپ کمپلیٹ کریں یا 7 سال میں کمپلیٹ کریں, اس طرح کی پالیسی سے ہمیں نکلنا پڑے گا. ایون یو ایس میں, جس کو ہم ڈیولپڈ نیشنز کا جو ہے لیڈر کہتے ہیں, ادھر یہ اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ جو ہے ٹائم بار کریں. ہمیں یہ پروموٹ کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی 40 سال کا 50 سال کا بھی شخص جو ہے نا آ کر اپنی جو ہے ڈگری کو لینا چاہے تو وہ آ سکتا ہے. ہمیں ان کے پرائر لرننگ کے کانسیپٹس جو ہیں, جو انہوں نے سیکھے ہیں, ان کو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی جو ہے پالیسیز بنانی چاہیے, کہ ایکسپیرینس بیسڈ اور پرائر بیسڈ کو ہمیں کرنا چاہیے, اور تاکہ ہم ملک کے لیے وہ نوجوان اور وہ ورک فورس پیدا کر سکیں جو جی ڈی پی کی گروتھ کا حصہ بن سکے, اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکسز کو ہم اس طریقے. اس میں ایک پوائنٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بالخصوص, کیونکہ آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹ سے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی اور آپ نے وہاں پہ پڑھایا بھی ہے, کام بھی کیا ہے. پاکستان میں ہمیں ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ڈگری پروگرام جو 4 سال والا ہے وہ 8 سال میں ختم کرنا ہے, یا جو بھی ایک پرٹیکولر اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے. کیا یو ایس اے میں بھی ایسا ہی ہے؟ اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے؟ بالکل نہیں جی, اس طرح کی نہیں ہے پالیسیز کہ جناب جو ہے 4 سال والا ڈگری پروگرام آپ جو ہے زبردستی 7 سال میں کریں. ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا, اور باہر کے ملکوں میں اس طرح کی سختیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہوتی ہے ہر جگہ پہ کچھ رولز بنائے جاتے ہیں, لیکن پرائر لرننگ کا ایک ایکسپیرینس کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, جس میں آپ نے پرائر لرننگ اگر کی ہوئی ہے تو وہ آپ آ کر انکیش کر کے آپ اپنا ڈگری پروگرام کبھی بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک اور پاکستان میں مسئلہ ہے, وہ یہ کہ مڈ کیریئر چینج کو بہت مشکل ہضم ہی نہیں کیا جاتا کہ مڈ کیریئر میں آپ چینج کر سکتے ہیں. 40 سال کی عمر میں کوئی ڈاکٹر ہے, وہ ڈاکٹر اگر اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے, کوئی ٹیکنیکل فیلڈ میں جانا چاہتا ہے, اس کو جابس نہیں مل رہی ہیں, کچھ اس قسم کا ہے, کسی نے جو ہے نا وہ پرانے جو ہے کیا, کوئی ایم اے کیا, کسی نے ایم اے اردو کیا, کسی نے ایم اے سندھی کیا یا کیا کیا, اب وہ کیا اس کے لیے فیلڈ ختم ہو گئی کیا؟ تو ایسے مڈ کیریئر چینج پروگرامز ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیریئر ٹرانزیشن. تو یہ ہم لوگوں کو ایٹ آل لیولز, ایک آپ کے میڈیا کے توسط سے بھی, اور دوسرا یونیورسٹیز کو بھی, ایچ ای سی کی پالیسیز کو بھی, اور تمام اور اسٹیک ہولڈرز میں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیبر ڈپارٹمنٹس کو بھی چاہیے, اور اس طرح کی جو ہے وہ کرے کہ جو اپنا کیریئر تبدیل کرنا چاہے وہ کیریئر تبدیل کر سکتا ہے, اور ان کے لیے اسپیشل پروگرامز ہونے چاہیے, اور وہ لیبر ڈپارٹمنٹ اس کو جو ہے نا اس کو مانیٹر کرے. لیبر ڈپارٹمنٹ کے توسط سے یونیورسٹیز کو پارٹنرشپس کرنی چاہیے. اسی میں جو ہے یونیسکو کی پھر فنڈنگز ہمیں لینی چاہیے. یونیسکو کو ہم بولیں گے جب ہم اپنے پروپوزلز ہم جو ہے ایجنسیز کو اور اس کو بتائیں گے تو وہ کیوں نہیں سپورٹ کریں گے ہم لوگوں کو. تو میرے خیال سے اسی سے ریلیٹڈ پھر ہمیں جو ہے مائکرو فائنینسنگ کی طرف سوچنا چاہیے, سب کچھ کرنا چاہیے. ایجوکیشن ایز اے ہول ہیز ٹو ٹرانسفارم انٹو سم تھنگ جس کا کور پرپز یہ ہونا چاہیے کہ بھائی کسی بھی طریقے سے اگلے 5 سال تک کے درمیان ہم لوگ کو جی ڈی پی پازیٹیو کرنا ہے. بس اس فوکس کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے سولوشنز. سر ایک جو ہم نے دیکھا جو ویسٹرن کنٹریز میں بھی اور یو ایس اے میں بھی ایک ماڈل بڑا سکسیسفلی اڈاپٹ ہوا وہ تھا اسٹارٹ اپس کا,
اور یہ وہ اسٹارٹ اپس یا وہ بزنس تھے جس میں ایسے لوگ، ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ یونیورسٹی سے ابھی فارغ ہوئے، بلکہ انہوں نے بہت ساروں نے تو یونیورسٹی میں ہی اپنے بزنس انکیوبیٹ کیے اور بعد میں اس کو اسکیل اپ کیا. تو کیا پاکستان میں یہ اسٹارٹ اپ کلچر آ سکتا ہے؟ کس طرح یونیورسٹیز کو فروغ دے سکتی ہیں اور کس طرح گورنمنٹ اس میں کیا سپورٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں اسٹارٹ اپس یس یو ایس میں تو سارے آپ کی سلیکون ویلی اسٹارٹ اپ سے شروع ہوئی ہے. آپ کے کئی جو ہے جو پورے کے پورے جو ہے سٹیز جو ہے وہ سارے کے سارے اسٹارٹ اپس پہ بیس ہوئے. دی ٹرائنگل جو کہ نارتھ کیرولینا کا ہے اور جو ہے اس میں جو ہے اٹلانٹا اور یہ ساری جو ایریاز آتی ہیں یہ سارے کے سارے اسٹارٹ اپس پہ ہی ہیں. اسٹارٹ اپس پہ پورے کے پورے ٹاؤنس اسٹیبلش ہو گئے، پوری ہو گئی. تو یہ ہمارے ملک میں بھی ہے پاسبل، اور کیوں نہیں ہے پاسبل، ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے دو تین چیزیں چاہیے. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کے اندر وہ وسائل ہونے چاہیے اور جس سے اگر وہ کوئی سٹارٹ اپ پروموٹ کرتے ہیں تو وہ ہو جائیں. ہم ایک ایگزامپل دیتے ہیں. اس کووڈ-19 کی سچویشن میں یعنی اب تو یہ پرانی بات ہو گئی ہے، 3 مہینے ہو گئے ہیں اس کہانی کو چلتے ہوئے. جو یعنی ہے سچویشن ہے، کووڈ کی سچویشن ہے، اسٹارٹڈ ان لیٹ فیب سے ہم لے کر اب جون کے ہم جو ہے نا آخر میں تقریباً پہنچ رہے ہیں. 4 مہینے کے اندر کون سی ہم نے انڈیجینیس پروڈکٹس ہم نے نکالی، جبکہ ہمارا ریسرچ میں تو بہت بڑا نام ہے، ہمارے بہت بڑے بڑے ادارے ہیں. نہ ہم بایو سائنس میں جس میں ہم لوگ ٹاپ میں جاتے ہیں ریسرچ میں، ایگرو کی ریسرچز ہماری بہت ہیں. اتنے سارے امپیکٹ فیکٹر کی پبلیکیشن سے ایک ٹڈی دل کو تو جو ہے نا ٹڈی دل کے جو ہے مسئلے کو ہم حل نہیں کر سکے. ہم نے اس طرح کے کوئی جو ہے نا بایو کیمیکل سٹڈیز نہیں کی، کوئی ہم نے انوائرمنٹل سٹڈیز نہیں کی، کچھ بھی نہیں کی. پیپر ضرور لکھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ایک جو ہے ٹیک سٹارٹ اپس کے لیے یا جو بھی قسم کی سٹارٹ اپس کے لیے ایک فوکس ہوتا ہے. پہلے فوکسڈ ایک پرابلم دیا جاتا ہے، اس پرابلم کے تحت، اور وہ پرابلم آبویسلی انڈسٹری دیتی ہے، وہ پرابلم آبویسلی گورنمنٹ پریزنٹ کرتی ہے. گورنمنٹ بولتی ہے کہ بھائی یہ میرا پرابلم ہے، اس پرابلم کے نیچر پہ آپ لوگ کام کریں اور اس کے لیے جو آپ کو وسائل چاہیے وہ ہم وسائل دیں گے. آپ کو اس کے اندر جو ہے رہ کر اتنے ساری چیزوں کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. تو پھر ہمارے سائنسدان اسی طرف فوکس کرنا شروع کریں گے، R&D بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، اس طرح سے کریں گے. وہ ہم لوگ لیکیں گے، اس میں ہماری تھوڑی کمزوریاں ہیں. ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ناظرین ہم ایک ایکو سسٹم کی بات ہوتی ہے، اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی. اور ویسٹ میں ایک نیا کانسیپٹ ہے، شاید یہ ہمارے لیے نیا ہو لیکن پرانا کانسیپٹ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ انٹرپرینیوریل یونیورسٹیز کا. یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی یہ کانسیپٹ پریویل کرتا ہے. تو اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں کیا فیزیبلٹی ہے ان دونوں کانسیپٹس کی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر زبیر احمد شیخ صاحب، معروف ماہر تعلیم اور پریزیڈنٹ محمد علی جناح یونیورسٹی کراچی. سر بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی. انٹرپرینیوریل یونیورسٹیز کی طرف تو میں بعد میں آؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹارٹ اپس یا جو چھوٹے بزنس ہیں ان کو فلورش کرنے کے لیے، ان کو انکیوبیٹ کرنے کے لیے ایک اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی جو موجودہ انوائرمنٹ ہے کیا موجود ہے؟ نہیں، لیکن یہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور یہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. دیکھیں پاکستان میں جو انڈسٹریس لوگ ہیں، جو انڈسٹری لگانے والے ہیں، ہمیں سمجھنا پڑے گا ایک چیز کو کہ ایک تو اسمال اینڈ میڈیم ٹائپ کے انڈسٹریز والے زیادہ لوگ ہیں ہمارے پاس، لارج انڈسٹریز والے کم ہیں ایکسیپٹ فیو سیکٹرز. تو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز والا جو سیٹ ہوتا ہے، جس کو ہم ٹپیکل سیٹ کلچر ہم لوگ کہیں گے، اس سیٹ کلچر کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک تو جو ہے نا وہ جس طرح سے ان کا بزنس چل رہا ہے، اگر ان کو ریزلٹس دے رہا ہے تو وہ زیادہ چینجز ریپلز نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ان کے جو بزنس پروسیسز میں کوئی خطرناک چیزیں چینج ہو. اس کی وجہ سے ساری باتیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اتنا رسک لے نہیں سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ ٹرانزیشن چلتی ہے جب
ایک تو ان سیٹ کے جو بچے جو اب پڑھ کر باہر سے آ رہے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی نئی چیزیں ہونی چاہیے, کوئی آٹومیشن ہونی چاہیے یا کچھ اور جو ہے اسی جو فیکٹری یا جو بھی ان کی انڈسٹری لگی ہوئی تھی اس کے ساتھ جو ہے سائیڈ لائن پہ ہم جو ہے ویلیو ایڈیشن والی اور چیزیں کرنا شروع کر لیں. تو ویلیو ایڈیشن کے کانسیپٹ کو اور پھر اس کے بعد وہ انٹرنیشنل مارکیٹس اور اس کے جو ہے ریکوائرمنٹس اس کو میٹ کرنے کے لیے وہ گروتھ سائیکل میں جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز انٹرپرینوریل اس گروتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ہوگی کہ کچھ مے بی ہم جیسے پروفیسر حضرات اور جن کا انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہو تو ہم جیسے لوگ جو ہے کولیبریٹ کریں, کنٹریبیوٹ کریں اور ہم ان کو بولیں کہ بھائی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ گروتھ فیز میں جا سکتے ہیں. دیٹ مینس بزنس پروسیس ری انجینئرنگ نمبر 1. تو اس بزنس پروسیس ری انجینئرنگ کے لیے ہم لوگوں کو ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ ایڈوانٹیجز ہو سکتی ہیں اور تاکہ وہ اس طرف پروموشن کی طرف جائیں اور گروتھ کے لیے کہیں. ایک تو یہ بات. نمبر 2, اب جب یہ لوگ اس ایس ایم ایز کا جو سیکٹر جب اگر گروتھ کے لیے جائے گا تو ظاہری بات ہے اس کو کچھ انویسٹ کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹیکس ریفارمز میں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی. دیر از آلویز کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا CSR کمپوننٹ ہوتا ہے, وہ کمپوننٹ ہوتا ہے, اور دوسرا ٹیکس کے اندر بھی کچھ ہوتے ہیں چیزیں جس میں وہ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت آخرکار ان کی یہ چیزوں کو کون کرے گا, کون سیکھتے ہیں ٹیکنالوجی, کون سیکھتے ہیں ماڈرن اپروچز, کون سیکھتے ہیں جو ماڈرن HR کی پریکٹسز ہوں, کون سیکھتے ہیں ماڈرن آپریشنز مینجمنٹ کی چیزیں وغیرہ. یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر بات ہے یونیورسٹیوں میں ہم پڑھاتے ہیں, ہم سکھاتے ہیں. تو ہم لوگوں کو وہ ڈیڈیکیٹ کرنے پڑیں گے, کچھ فیکلٹی ممبرس اور کچھ اسٹوڈنٹس جن کو اپنی ڈگری ریکوائرمنٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے تھیسز اور پروجیکٹس کرنے ہوتے ہیں, وہ ان کو پک کرنا پڑے گا اور ہمیں ان کو لنک اپ کرنا پڑے گا ان لوگوں کے ساتھ. اب ظاہری بات ہے اس ساری چیز میں کچھ پیسے خرچ ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ لیبس کا اگر ریلیٹڈ ہے تو لیبس کے ریلیٹڈ اکوپمنٹ کا ہوگا وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ٹیکس کے اندر ایسی لگانی چاہیے کچھ کنڈیشنز کہ اگر اس طرح کی کولیبریشن اگر انڈسٹری کرتی ہے تو ان کو اتنا ریبیٹ ملے گا, یا اس قسم کی کولیبریٹو چیز کے لیے اگر بینک سے یا مائکرو فائنینسنگ لونز اگر دیے جائیں تو ان کو انٹرسٹ فری کچھ کرنا چاہیے تاکہ دونوں طرف اکیڈمک انسٹیٹیوشنز بھی سروائیو کر سکے, کیونکہ ان کے لیے بھی ایک ٹف ٹائم ہے, اور انڈسٹری اپنی گروتھ ایسپیکٹ کو بھی دیکھ سکے. ان دونوں کے لیے جب یہ ہوگا تبھی جا کر اسٹارٹ اپ کلچر, آپ کا اور میرا کلچر جو ہے یہ ہم لوگوں کا سنک ہو کر چلے گا. یہ بات ویسٹ پہلے سے ہی کر چکا ہے. ویسٹ کے پاس جو ہم انٹرپرینوریل اس کی چیز کو کرتے ہیں تو یہ وہ وہاں پر انڈسٹری والے پروفیسروں کی آفسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہاں پر بیچارے پروفیسر کو تو ایک لفٹ ہی نہیں ملتی ہے. پروفیسر بیچارے کو کہتے ہیں ابے یہ تو PhD کر کے پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے, اس کو جو ہے نا. تو یہ کلچر کو بھی ہمیں کرنا ہے. ظاہر بات ہے پروفیسر ایک ہوتا ہے, ایک مینٹالٹی ہم لوگوں کی بچپن سے بیٹھ گئی ہے کہ ایک ٹیچر ہوتا ہے. تو جب ٹیچر کی وہ عزت وہ ہے ہی نہیں تو ٹیچنگ پروفیشن بھی نہیں ہوا, تو وہ پروفیسر بھی آپ بول دیں تو وہ کہیں گے کہ یار پروفیسر کا مطلب ہے اس کی جو ہے پھٹی ہوئی قمیص ہوگی, پھٹی ہوئی پتلون ہوگی, اور یہ جو ہے اس طریقے سے کیا کرے گا, یہ کتابی باتیں کرے گا. تو اس چیز سے, اس کلچر سے بھی ہم لوگوں کو نکلنا پڑے گا, اور ہمیں اپنے ٹیچرز کو یونیورسٹیز والوں میں, ہم جیسے جو اگر میں محمد علی جناح یونیورسٹی کی بات کروں گا, میں نے تو اپنے ٹیچرز کو بولنا شروع کر دیا ہے. میں نے تو اپنے ٹیچرز کو بولا کہ بھائی اگر تمہیں فیکلٹی کو انٹرنشپ کے طور پہ اگر کوئی انڈسٹری میں ملتی ہے تو جائے جناب, میں کہوں گا کہ بھائی آپ ہمارا ٹیچر انڈسٹری میں جا کر انٹرنشپ کرے, 2-4 مہینے وہ وہاں پر بیٹھے, اور انڈسٹری والے کو میں بولتا ہوں کہ بھائی تم بھی اپنا 2-4 مہینے کے لیے تم اپنا بندہ یہاں پر بھیجو, وہ اپنی تنخواہ دے, میں اپنی تنخواہ دوں گا. لیکن اس قسم کے جو ہے کلچر سے ہی ہم لوگ یہ جو ہے میرجز ہم کر سکتے ہیں, جس میں جو ہے نا انشاءاللہ کلچر ڈیولپ بھی ہوگا اور آگے جائے گا. اس میں سر کیونکہ بحیثیت پروفیشن آپ کمپیوٹر انجینئر ہیں اور ڈیفینیٹلی آپ پڑھانے کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل پروجیکٹس بھی ڈیفرنٹ کرتے رہتے ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی موجودہ صورتحال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ IT سیکٹر پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دے سکتا ہے, کیونکہ IT سیکٹر میں ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. بحیثیت پروفیشنل, کیونکہ آپ نے IT انڈسٹری بھی پاکستان کی دیکھی اور آپ ان کے ڈفرینٹ پروجیکٹس کو دیکھ بھی رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی IT انڈسٹری واقعی اس قابل ہے کہ یہ ہماری معیشت کو سنبھالا دے سکے, یہ فلورش کر سکے؟
मैं समझता हूँ हाँ, आईटी इंडस्ट्री में इतना है और इतना पोटेंशियल है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके कई लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के काफ़ी सॉल्यूशंस की तरफ हम काम कर सकते हैं। कोविड-19 ने हमें ट्रेंड दे दिया कि हम एक दूसरे के साथ ऑनलाइन और वर्चुअल हो सकते हैं। दैट मीन्स एक बहुत बड़ा बिजनेस सेगमेंट आने वाला है, और वो है कॉल सेंटर्स का। न सिर्फ कॉल सेंटर्स का, सपोर्ट सेंटर्स का। बहुत सारे इदारों में लोग इधर उधर फैल गए हैं, कंप्यूटर के लोग हैं, कंप्यूटर का जो है वो लैपटॉप रखते थे, अब जारी बात है वो लैपटॉप लेकर घरों पे गए हैं या कहीं और कंप्यूटर ले रहे हैं, कोई उनको जो है सपोर्ट की ज़रूरत है, ये है सपोर्ट सेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। नंबर 3, न सिर्फ ये सपोर्ट सेंटर्स जो है, चूँकि मार्केट जो है ना ओपन अप होती चली जा रही है, सपोर्ट सेंटर्स के साथ साथ हमें बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स जो कि मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे आप यही देख लें जो है जिस तरीके से जो है डिलीवरी का जो है सिस्टम चलना शुरू हो गया कि जो है हर एक ने जो है ना अपनी डिलीवरी ऑनलाइन कराना शुरू कर दी। आने वाले वक्तों में ये बकरे और गाय का मसला आएगा, ऑब्वियसली आईटी वाले लोग आने वाला बिल्कुल, तो आईटी वालों का जो है ना एक स्कोप बनता है कि वो जो है ना बकरा ऑनलाइन से लेकर कसाई ऑनलाइन से लेकर फूड एंड पैकेजिंग ऑनलाइन तक का जो है ना पूरे का पूरा एक बिजनेस कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए कुछ आईटी के डेवलपर्स चाहिएंगे और कुछ लो एंड के डेवलपर्स भी हम लोग को चाहिएंगे, या लो एंड के जो कि इस आईटी पूरी सपोर्ट को जो है चल कर सकेंगे। हमने मसलन अपनी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशंस किए हुए हैं। अब इस ऑनलाइन एडमिशंस में हो क्या रहा है, लोग जो कि खुद ऑनलाइन कहीं पर भी दुनिया में बैठे हुए हो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज हो रहे हैं, ऑनलाइन सारे के सारे टेस्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन एचआर कंपनीज काम करेंगी। तो सॉल्यूशन डेवलपर्स के साथ साथ सपोर्ट यूनिट, ये तो हुआ लो एंड की मैं बात कर रहा हूं। नंबर 2, हाई एंड में भी बहुत जरूरत पड़ेगी। हम लोगों के पास जो है काफ़ी ऐसे किस्म के प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और हम कर भी सकते हैं, जिसमें हम लोगों के पास ये जो चाहे हम कितना भी बोल दें 5G ख़राब होगा या 4G ख़राब होगा, वो रेडिएशन से उसकी बात को आप छोड़े, वो अलग एक मौजू है। लेकिन इंटरनेट बेस्ड जो है IoTs की हम बात करते हैं, सेंसर्स की बात कर रहे हैं, मोबाइल ऐप्स की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत सारी एक डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। यही जो है हम लोग सर्वेज जो हम करते हैं, पेपर बेस्ड सर्वेज, वो सारे के सारे मोबाइल पे होना शुरू हो जाएंगे। मीडिया इंडस्ट्री की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इसमें सारे कंप्यूटिंग के काम आना शुरू हो जाएंगे। ग्राफिक्स डिजाइनिंग से लेकर वॉइस एडिटिंग वगैरह सारे कंप्यूटर बेस्ड काम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक चीज होगी। फिर रोबोट्स और इसका जो है काम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। और न सिर्फ ये, फिर बाहर से काम आने की भी उम्मीदें हम लोगों को मुल्क में ज्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान को एक एडवांटेज है दैट वी स्पीक and our students can speak and converse in English also. This is not an advantage which China holds. This is not an advantage which many of the other countries hold. We do have this advantage कि हमारे पास English conversant जो भी छोटी मोटी एक्सेंट का कुछ मुश्किलात को हटाकर, बट वी हैव इंग्लिश की जो है कॉम्प्रीहेंशन वाले लॉट हमारे पास मौजूद है। तो यस, आईटी इंडस्ट्री काफ़ी रोल प्ले कर सकती है। अच्छा, इसमें मैं क्योंकि आपसे पहले एक इनफॉर्मल डिस्कशन में आप अमेरिका का आपने जिक्र किया था कि हर क्राइसिस के बाद अपॉर्चुनिटी पैदा होती है, तो अमेरिकन आर एक्सपर्ट टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर द क्राइसिस। वो अपनी उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि चाहे जो भी तनकीद करें, लेकिन उनकी जो यूथ डेवलपमेंट के हवाले से या इकनॉमिक रिवाइवल की जो पॉलिसीज़ हैं वो पूरी दुनिया में बड़ी उनको एक बेंच मार्क के हैसियत से देखा जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि कोविड-19 ने, जो कि एक क्राइसिस है, क्राइसिस फॉर द ह्यूमैनिटी, क्राइसिस फॉर ऑल ऑफ द ह्यूमैनिटी है, और इसने ना सिर्फ हमारी माशरत बल्कि मईशत को बहुत बुरे तरीके से मुतासर किया है, तो ये क्राइसिस भी हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा? यस, आई बिलीव। देखिए, पहली बात तो ये कि हम क्राइसिस समझें भी तो सही ना कि कौन से क्राइसिस ने हमें हिट किया है, ठीक है ना। मैं समझता हूँ हमें 2 क्राइसिस, ये मेरी ज़ाती राय है, 2 क्राइसिस हैं जिस पे हम हिट हुए हैं। अगर हम इसकी अपॉर्चुनिटी को समझ लें, इसी को अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर दें, तो हम एक बहुत बड़े अपने आप को गेम चेंजर सिचुएशन में से निकाल सकते हैं। पहला क्राइसिस ये कि हम लोग इकोनॉमिकली डाउन हो गए। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम नेगेटिव GDP वाले नेशन हैं, ठीक है।
कमोडिटी की प्राइसेस वगैरह सब कम हो गई हैं, और उसी की कॉरलरी ने ये है कि हमारे पास फूड की और दूसरी जो है ये सारी की सारी जो है चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी। चाहे हम टिड्डी दिल को उसको ब्लेम करें या किसी और चीज़ को हम करें, सप्लाई चेन को ब्लेम करें, हमारे पास ये फूड का क्राइसिस, कभी चीनी का, कभी टमाटर का, कभी इसका, ये हिट करता है। ये क्राइसिस है, इस क्राइसिस को हमें अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना है। नंबर 2 जो हम लोगों को क्राइसिस में हम फंसे हैं और वो ये कि हमारे पास वक्त, टाइम इज़ अ बिग क्राइसिस ऑल्सो। हम इस क्राइसिस को यूज़ करें। कभी कभार हमने टाइम लूज कर लेते हैं, हम टाइम ज़ाया कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये 4 महीने मैं समझता हूँ हमने काफ़ी लोगों ने ज़ाया कर दिए हैं जिसमें से हम गुजरे हैं। आई विश कि हम इसको कैपिटलाइज करें, लेकिन अभी भी वक्त नहीं गया है, क्योंकि आने वाले 6 महीने भी तकरीबन इसी तरह के क्राइसिस में हम गुजरेंगे। सो वी मस्ट कैपिटलाइज एंड वी मस्ट थिंक कि हम इस टाइम को किस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम रिवर्स होकर, आप ये ना समझे कि हम मार्च पहली से इस क्राइसिस में घुसे हैं, मार्च पहली 2020 को कम सोचें, हम अभी से 1 जनवरी 2021 सोचना अगर शुरू कर दें ना, तो हम अभी भी 6 महीने अपने बचा सकते हैं। उसकी स्ट्रैटेजी को करना पड़ेगा। कैसे? पहली बात, चूंकि हम नेगेटिव जीडीपी में हम जा चुके हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी की जीडीपी डेवलपमेंट इंडेक्सेस को कौन सी चीज़ें जो कि बूस्ट कर सकती है। एक तो आईटी हमने सोचा, लेकिन आईटी इज मोर ऑफ अ सर्विस सेक्टर किस्म का एक जो है जीडीपी बूस्टर होता है। इसके अलावा जो जीडीपी बूस्टर हमारा हो सकता है वो हो सकता है कि हम किसी भी तरीके से एसएमईज को ट्रांसफॉर्म करें इनटू डिफरेंट सेक्टर्स में, उनकी ग्रोथ को हम आइडेंटिफाई कर उनमें वैल्यू एडिशंस डलवा कर उसको करें। एक नंबर 2, उसमें जो भी एसएमईज हैं उसको हम टारगेट कर सकते हैं। नंबर 2, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को, जिसमें एग्रीकल्चर खुद, जो रॉ एग्रीकल्चर जिसमें काश्तकार बीज बोने से लेकर उसकी सोइंग करता है, वहां से लेकर फूड प्रोसेसिंग एंड फूड टेक्नोलॉजीज पे हमें फोकस करना चाहिए। हम किस तरीके से प्रिजर्वेशंस करना शुरू करें, उसके स्टैंडर्ड्स बहुत सारे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है ना वर्ल्ड क्लास आईएसओ फलाना स्टैंडर्ड जिसमें आपने एक्सपोर्ट अमेरिका करना है और कहीं जापान कर, वो उसको छोड़ें जी। इवन हमारे मुल्क में जो हम फूड क्राइसिस को डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें फूड प्रिजर्वेशंस, फूड स्टोरेज, फूड सारे के सारी चीज को हमें करना है। ये हमने अगर अभी हमने इसको प्रायोरिटाइज नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। मानता हूं कंस्ट्रक्शन ये सब चीजें भी चलती रहेंगी, लेकिन ये एग्रो हमें बचाएगा। एग्रो बेस्ड और एसएमईज की आप बात कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी बात है। इसमें सर आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, एक मैं ज़ाती तौर पे ये पूछना चाह रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट वेस्ट में और यूएसए में बड़ा ये पॉपुलर है। ये कॉन्सेप्ट है क्या, और पाकिस्तान में क्या ये कॉन्सेप्ट आ सकता है? आ सकता है जी। इसके लिए हमें भी अपने माइंडसेट्स को चेंज करना पड़ेगा। अमेरिका में 10 महीने की तनख्वाह मिलती है, इंग्लैंड में भी 10 या 11 महीने की तनख्वाह मिलती है। प्रोफेसरों को बोलते हैं कि जनाब तनख्वाह आपकी होगी कम। यहाँ पर तो हम बोलते हैं कि तनख्वाहें हमारी बढ़ानी चाहिए, वहाँ पर प्रोफेसरों की तनख्वाहें कम होती है। जब प्रोफेसर की तनख्वाह कम होती है तो वो प्रोफेसर की तनख्वाह आखिरकार वो कैसे, वो जो है अपने आप को जो है अपनी तनख्वाह को कैसे बढ़ाए, उसके लिए यही होता है कि उसको इंडस्ट्री में जाना पड़ता है, ग्रांट्स पे उसको काम करना पड़ता है और ग्रांट्स लेकर और उसको लेकर आना पड़ता है। पहला स्टेप जो एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी का है कि हम लोगों को अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे एक डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसका काम ये होगा कि जो है ना इंडस्ट्रीज़ के साथ कनेक्शंस इस्टेब्लिश करें, इंडस्ट्रीज़ का ट्रस्ट लेकर रहा है। उसका पहला स्टेप ये होगा। दूसरा, हमारे प्रोफेसरों को, हमारे टीचरों को ये करना चाहिए कि कोई बैचलर का प्रोजेक्ट है या मास्टर्स का प्रोजेक्ट है, हम उसको पहले से ही बोल दें कि भाई इसकी अप्रोच उस वक्त होगी, तुम्हें डिग्री उस वक्त मिलेगी जब कोई चीज़ तुम जो है ना ऐसी बनाओ जिसका कोई इंडस्ट्री से लिंक हो, उसका कोई ताल्लुक हो। इवन अगर पेन भी बनाना है, अगर इसकी मार्केट तुमने आइडेंटिफाई नहीं की, उसका जो है उसके जो है सेठ को या जो भी को बनाते हैं उसके साथ तुमने लिंकअप नहीं किया, उसके साथ कनेक्शन नहीं आपने एस्टैब्लिश किया, आपकी चलेगी नहीं, हम आपको डिग्री नहीं दे सकते। और तीसरा, उसी के हिसाब से उनकी प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स
इंटर्नशिप्स पे बहुत हमें फोकस करना पड़ेगा, और इंटर्नशिप के लिए कल्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा कि भाई सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ही नहीं होते हैं, बड़े शहर ही नहीं होते हैं, आपको दूर जाकर इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी, चाहे वो सोशल इंटर्नशिप है, चाहे और कोई इंटर्नशिप है। आपको अगर जाना पड़ गया तो किसी घोटकी के टाउन में भी अगर जाना पड़ा, किसी शहर में जाना पड़ा, छोटे गांव में भी जाना पड़ा, वहां पर भी जाकर आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ये उसके छोटे सेठ के साथ तुम्हें लिंकअप करना पड़ेगा। ये कल्चर इस तरीके से डेवलप होगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़ी कैंडिड और बड़ी क्लियर आपने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी। नाज़रीन, ये बात हमें मानना पड़ेगी कि दुनिया जो है वो तब्दील हो चुकी है, और शायद हमारी तालीम से लेके कारोबार करने के तरीके ये सारे के सारे काफ़ी हद तक तब्दील हो जाएंगे। और जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि कोविड-19 से पहले की दुनिया और उसके बाद की दुनिया जो है वो ड्रास्टिकली तब्दील हो चुकी है, और डेफिनेटली हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि जो हमारी पहले की एक्सपेक्टेशंस थी, पहले जो तरीक़ेकार थे, उनको भी हमें तब्दील करना पड़ेगा। सारे का सारा तकिया गवर्नमेंट पे लगाए रहना कि जी गवर्नमेंट ये बजट देगी, गवर्नमेंट ये करेगी, तो शायद ये वो वक्त आ गया कि जब हमें गवर्नमेंट से ज़्यादा अपनी सलाहियतों पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भी भरोसा करना होगा। डेफिनेटली गवर्नमेंट की एक पर्टिकुलर सपोर्ट, असिस्टेंस चाहिए होती है, फंड्स के लिए भी चाहिए होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से भी चाहिए होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना जो है वो इनपुट उसमें ज़रूर देना होगा। और ये इसमें जो आज के प्रोग्राम की डिस्कशन का लुब लबाब ये है कि जब हमारा नौजवान स्टार्टअप्स की तरफ आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएगा, नए आइडियाज़ की तरफ आएगा, छोटे छोटे बिज़नेस को बेहतर तरीके से, नए तरीक़ों से बिज़नेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करके उनको उसी बिज़नेस को बेहतर तरीके से स्टार्ट करेगा, तो हमारी इकॉनमी रिवाइव कर सकती है। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त।